سلمان صاحب، شہزاد صاحب جو نیریٹو دے رہے ہیں یہ آج کل کافی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور یہ اس سے بہت مختلف ہے جو کہ ایک طریقے کا ہمارا نیشنل سٹانس ہے کشمیر کے اوپر. کشمیر کے اوپر بات ختم نہیں ہوتی. کشمیر کے بعد اگر آپ گریٹر ڈیزائن، گریٹر اسٹریٹجک ڈیزائنس دیکھیں انڈیا کے تو وہ بڑے ایزی ہیں ٹو لنک ٹوگیدر. اس کے بعد باری آتی ہے گلگت بلتستان کی، اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے آزاد کشمیر کی، اس کے بعد پھر بلوچستان کی بھی باری آتی ہے. آلریڈی ایم کیو ایم کے کچھ ایسے لیڈرز جو ایگزائل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر گریٹر کراچی کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو یہ اس قدر نیفیریس ڈیزائن ہے انڈیا کا کہ اس پہ اگر ہم بہت اچھا بننا بھی چاہیں تو وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں جاتا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ ٹوٹے گا. انفارچونیٹلی مودی کی سیاست نے اس ڈیڈ لاک کو نہ صرف مینٹین رکھا بلکہ اس میں اور زیادہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو امپلیکیشنز پیدا کر ایڈ فائر ٹو فیوری جسے کہتے ہیں. اب جو فیصلے پاکستان کو کرنے پڑے ہیں یہ یاد رکھیے کوئی خوشی سے فیصلے نہیں کرنے پڑے. یہ ایک حالت مجبوری کے طور پر، کیونکہ ہندوستان ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کے آ گیا ہے جہاں پہ ہمیں یہ سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں. دوسری بات دیکھیے، بات بڑی سادی سی ہے. جب آپ پولیٹیکل ڈسکورس میں جاتے ہیں، نیگوسیشن کے اندر جاتے ہیں، ڈائیلاگ پروسیس کا بنتے ہیں تو اس میں سے نئے نئے آپشنز کریٹ ہوتے ہیں. آپ ان پہ جاتے ہیں. مسئلہ یہاں تو یہ ہے کہ ہندوستان نے وہ سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں جہاں پر بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے تھی. پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے امریکی صدر کے سامنے اس لیے بات کی کہ بائی لیٹرل ڈائیلاگ تو ہو نہیں رہے، وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے کسی طریقے سے. اور جس قسم کی انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں اس کے بعد جو تھوڑا بہت امکان پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو کے رہ گیا نا. اس لیے یہ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ ہم جو مرضی آپشن نکالتے رہیں تو وہ ہندوستان جو بھی مرضی آپشن نکالتے رہیں. اچھا ہندوستان نکالتا رہے. سوال یہ کہ کیا یہ خلا میں بیٹھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں؟ کیا آپ پس پردہ بیٹھ کے یہ سارے معاملات طے کر لیں گے؟ بیک ڈور ڈپلومیسی کے بارے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب تک وہ پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ نہ ہو تو وہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آگے فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جتنے مرضی خاکے بناتے رہیں، جو مرضی بناتے رہیں، سوال یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر مسئلے کے حل میں آپ ڈائیلاگ پروسیس کا حصہ بنے. اور یہ بار بار پاکستان کہتا رہا ہے کہ جناب خدارا آئیے ہم مذاکرات کی جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں ہندوستان کے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہوں گے تو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نا. لیکن وہ ٹیبل پہ بیٹھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو لگتا ہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے ہم نے پاکستان کی بالادستی کو قبول کر لیا ہے. وہ اپنی طاقت کے نشے میں ڈائیلاگ پہ بات نہیں کر پا رہا. تو ڈسپیوٹس ہیں، جو تنازعات ہیں، ان کا تو حل بہت دور کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اب اس نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم جنگ کے امکان کو مسترد نہیں کر سکتے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کشیدگی بڑھے گی. اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب کشیدگی بڑھنے کی بات ہوگی تو یہ پورا ریجنل پولیٹکس کا پورا سین جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوگا. اس لیے انفارچونیٹلی مودی ایک ایسی سیاست کی طرف چل پڑے ہیں جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بلکہ ہم نے جو تھوڑے بہت معاملات کو دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ ایک قدم آگے چلیں، ہم 2 قدم چلتے ہیں. اچھا پھر کہا گیا کہ ہماری اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہاں، اور پھر یہ کہا کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ رکاوٹ ہے. ملٹری لیڈرشپ نے بھی آپ کو آگے بڑھ کر کچھ انیشیٹو لے کے دکھا دیے. کرتارپور راہداری کے معاملے میں جس انداز سے ہم نے بیہیو کیا، اب کہیں تو آپ کو رسپانس دینا. اب آپ رسپانس یہ دے رہے ہیں کہ 370 تو اب 35A آپ اس کے اوپر کام کر کے اس سیاست میں آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے کیا اسپیس نکل کے آئے گی جس پہ ہم کوئی نیگوشیٹ کر سکیں؟ آج کے اس دور میں جہاں پہ امن کی بہت سخت ضرورت ہے، جہاں پہ وارفیئر بھی اتنی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اتنی ہی ایفرٹ پھر ہمیں پیس پہ بھی لگانی پڑتی ہے، وہاں پہ ایسی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہوں تو کیا عالمی کانشس کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے؟ عالمی کانشنس زنیرہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا، اسے ہمیں اپنے قومی کانشنس یعنی اپنے اندر جو موجود ہے چیزیں ہیں اس کے ساتھ سنکرونائز کرنا پڑتا ہے. میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دوں. عالمی کانشس WMDs پہ تو فوراً انویژن کر دیتا ہے، وہ جو آج تک ملے بھی نہیں ہیں. جہاں ان کا معاف کیجیے گا، جب آپ یہ فرماتی ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو یا آزاد کشمیر کو اسی طرح سے اپنا ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیں، میرے خیال میں ہم اس سے زیادہ بڑی غلطی کر رہے ہوں گے. پاکستان کے پاس جو ہے جو واحد چیز اس وقت موجود ہے وہ ہائی مورل پیڈسٹل ہے. ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، سر مودی کے اوپر چلتا ہے مورل پیڈسٹل. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں؟ سر ہم انہیں لک آفٹر نہیں کرتے
کیا وہ ہمارے اس فیبرک کا حصہ نہیں ہے, سوشل فیبرک کا؟ آپ ان کی ول کے بغیر انہیں اس طرح سے ان پہ ایگزیکٹو جو مودی نے ان کی ول کے بغیر کیا وہ ٹھیک کیا؟ وہ مودی نے ادھر کیا نا, اسی کو تو آپ کنڈیم کر رہے ہیں. تو سر کنڈیم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا. میرے پاس بھی تو اگر وہ اپنا شملہ ایگریمنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں, وہ ہر چیز بائی پاس کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے علاقے کو اپنا علاقہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ہمیشہ سے کنٹینشس معاملہ ٹیریٹری سمجھتے آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, معاف کیجیے گا, اسی وجہ سے مسئلہ آج حقائق اور ہیں, آج حقائق اور پھر آج کے حقائق میں تو یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ وہ کمیٹی جسے اس سارے معاملے پہ 370 اور 35A پہ اپنا رسپانس دینا تھا, اس پہ صرف ایک الیکٹڈ آدمی ہے. تو سر اگر آپ کو بٹھا دیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ معاف کیجیے گا, باقی تو 6 کر لیں گے, باقی 6 کر لیں گے, وہ میں بھی کر لوں گا. سر یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے نا کہ نہیں ہے جناب؟ یہ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ سر یہ کون سا معاملہ ہے؟ پھر معاف کیجیے گا, پھر آپ نے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا. سر معاملہ کیا ہے یہ؟ معاملہ پولیٹیکل ہے. معاملہ پولیٹیکل نہیں ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے, سیکیورٹی بھی ہے یار. سر کیسی آنکھیں تو نہ بند کریں, لیگل بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے, بند کریں. پارلیمانی نہیں ہے, فل اسپیکٹرم, پارلیمانی نہیں ہے, فل اسپیکٹرم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں پارلیمنٹ کے لوگوں کو ڈال دیں, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ وہ یہ صرف میں نے یہ نہیں کہا, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ 7 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹڈ ہے, باقی 6 جو ہے یعنی پورے جھگڑے میں ان کو صرف الیکٹڈ آدمی پہ اعتراض نکلا ہے. شہزاد صاحب اور کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں؟ نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ بحث جو ہو رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گلگت بلتستان کی جو آپ نے بات کی, یہ دیکھیے یہ کریٹیو چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو بھی دیکھنی ہے. اور جب یہ مشرف کے زمانے میں بات ہو رہی تھی اور یہ جو بات آگے چل رہی تھی, جو نقشہ بن رہا تھا, وہ یہی تھا کہ ویلی کو اور کس طریقے سے سیپریٹ کیا جائے. اچھا, اس سے پہلے ایک چناب فارمولا بنا, اس میں بھی اپنی ایک سوچ تھی چناب فارمولا کی, اور اس کے بعد پھر یہ بات سامنے آئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں کافی عرصے سے ٹریک 2 کے لیول پہ خاص طور پر یہ کی جا رہی تھیں, اور جو بیک چینلز ہیں اس کے اندر, کہ کیا کشمیر کا جو مکمل کشمیر کا جو ایریا ہے, جس کے اندر یاد رکھیں چین کا بھی کچھ حصہ آتا ہے اور چین کے بھی کچھ کلیمز ہیں, اس کو کس طریقے سے ہم مل کے حل کریں اور کسی طریقے سے کشمیریوں کو ان کا حد خود ارادیت دیا جائے. گلگت بلتستان اس کانٹیکسٹ میں آتا تھا, لداخ کی ایک علیحدہ پوزیشن بن رہی تھی, اور جموں کا علاقہ جو ہے جو کہ ظاہر کنٹینشس ایشو بن رہا تھا, جس کو کہ بھارت تبدیل کرنا چاہتا تھا. اسی کو تبدیل کرنے کے لیے بھارت نے اتنا بڑا قدم کیا کہ جموں اور کشمیر کو اکٹھا نہ رکھا جائے. اور اگر یہ بات کبھی آتی ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنا ہے, تو کشمیر اور آزاد کشمیر کو علیحدہ طور پہ دیکھا جائے, جموں سے ہٹا کے گلگت بلتستان کے ہٹا